بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم نے اسلامیات کے مضمون الدعوت والارشاد کا سبق نمبر 83 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم جس عنوان کی تفصیل پڑھیں گے وہ ہے مکالمہ کی جہات اور حدود و شرائط۔ گزشتہ سبق میں ہم نے مکالمہ کا مفہوم اور مکالمہ کے آداب پڑھے تھے۔ آج کے سبق میں ہم مکالمہ کی جہات یعنی کہ اس کی نوعیت کیا کیا ہو سکتی ہے، اور اسی طرح جو حدود و شرائط ہے مکالمہ کی ان کی تفصیل پڑھیں گے۔ تو آئیے تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ اسلامی نقطہ نظر سے مکالمے کی مختلف جہات ہو سکتی ہیں، یعنی کہ مکالمہ جو ہے مختلف مذاہب، مختلف عقائد اور مختلف نظام الہیات کے درمیان بات چیت کرنے کا نام ہے۔ تو اس مکالمے کی جو ہے وہ اسلامی نقطہ نظر سے مختلف جہتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی جہت یہ ہے کہ دعوت اسلام اور کسی غیر مسلم کا اپنے افکار کے حق میں بحث و مباحثہ کرنا، یعنی کہ جو غیر مسلم ہے وہ اپنی فکر کے حق میں بحث مباحثہ پیش کرے اور اسلام جو ہے وہ اپنی دعوت پیش کرے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ ہے، اپنے والد سے مکالمہ ہے، اسی طرح اپنی قوم سے مکالمہ ہے، اور نمرود سے مکالمہ ہے۔ یہ اسلام اور غیر مسلم کا اپنی افکار کے حق میں بحث و مباحثہ ہے۔ یہ ایک مکالمے کی جہت ہے کہ آپس میں اپنے افکار کے حق میں بحث و مباحثہ کرنا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے جو مکالمہ ہے وہ بھی اسی نوعیت کا ہے، اسی جہت کا ہے۔ اسی طرح دوسری نوعیت مکالمے کی یہ ہے کہ مختلف مذہب کے لوگوں کا اپنے اپنے مذہب کے حق میں دلائل دینا۔ قرآن نے اس کے لیے مجادلہ کی اصطلاح استعمال فرمائی ہے، یعنی قرآن کریم نے یہ جو اپنے اپنے مذہب کے حق میں دلائل دینا ہے، اس کے لیے جو مکالمے کی بات کی ہے جہاں پر، وہاں پر مجادلہ کی اصطلاح استعمال فرمائی ہے۔ اس کو اصطلاح میں مجادلہ قرآن نے کہا ہے کہ اپنے اپنے مذہب کے حق میں دلائل دینا، یہ بھی مکالمہ کی ایک نوعیت یا ایک جہت ہے۔ اسی طرح ایک معاشرے میں اکٹھے رہنے کی صورت میں باہمی معاملات کی حدود طے کرنا، یہ بھی مکالمہ کی ایک نوعیت ہے، ایک جو ہے وہ جہت ہے۔ جیسے کہ میثاق مدینہ کی مثال ہمارے سامنے ہے، یعنی کہ میثاق مدینہ میں باہمی معاملات کی حدود جو ہے وہ طے کی گئی ہیں اکٹھے رہنے کی صورت میں۔ یہود اور مسلمان اکٹھے رہ رہے تھے مدینہ منورہ میں، تو میثاق مدینہ کیا گیا تاکہ معاملات جو ہیں، باہمی معاملات جو ہیں، ان کی حدود طے کر لی جائیں۔ اس طرح سے یہ بھی مکالمہ کی ایک جہت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کے ذریعے سے جو ہے وہ یہ مکالمہ کی جہت جو ہے وہ یہ فرمائی، اور اسی طرح یہود کے ساتھ جو ہے وہ باہمی معاملات کی حدود طے فرمائی۔ یہ تینوں صورتیں جو ہیں یہ شرعی نقطہ نگاہ سے قابل قبول ہیں، یعنی کہ یہ تینوں صورتیں شرعی لحاظ سے قابل قبول ہیں۔ شریعت کا جو نقطہ نظر ہے اس میں یہ تینوں جہتیں مکالمہ کی جو ہیں یہ قابل قبول ہیں، اس طرح کا مکالمہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مکالمے کی جو چوتھی جہت ہے یا چوتھی نوعیت ہے وہ یہ ہے کہ عصر حاضر میں مکالمے کی ایک صورت موجودہ عالمی، سیاسی، معاشی، عسکری، فکری کشمکش ہے۔ دراصل یہ کشمکش جو ہے یہ تہذیبوں اور ثقافتوں کے درمیان ہے، یعنی کہ عصر حاضر میں جو ایک سیاسی طور پر جو ہے یا معاشی طور پر جو ہے یا عسکری طور پر یا فکری طور پر جو کشمکش پائی جاتی ہے، یہ کشمکش بین المذاہب نہیں ہے، بلکہ یہ تہذیبوں اور ثقافتوں کے درمیان یہ کشمکش پائی جاتی ہے۔ جو عالمی طاقتیں ہیں، جو سیاست ہے عالمی، یا معیشت ہے، یا عسکری قوت ہے، یا فکری ہے، تو یہ تہذیبوں اور ثقافتوں کے درمیان جو ہے وہ ایک قسم کی کشمکش ہے، بین المذاہب نہیں ہے۔ تو یہ مختلف تہذیبوں کی کشمکش ہے، مختلف ثقافتوں کی کشمکش ہے۔ اسی طرح ایک جہت مکالمے کی اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ سے مکالمے کا اسلوب و انداز جو ہے وہ الگ ہوگا، جبکہ غیر الہامی مذاہب جو ہیں جیسے کہ ہندو مذہب ہے، بدھ مت ہے وغیرہ، ان سے الگ ہوگا۔ یہود
سے جو ہے وہ جب مکالمہ کیا جائے گا تو اس کا انداز اور اسلوب الگ ہوگا، نصارہ سے جب جو ہے وہ مکالمہ ہوگا تو اس کو اسلوب اور انداز الگ ہوگا، جبکہ جو غیر الہامی مذہب ہیں، جو کہ جو ہے وہ الہامی مذہب نہیں ہے یا جو اہل کتاب نہیں ہے، جیسے کہ ہندو مذہب ہے یا بدھ مت ہے، ان کے ساتھ مکالمے کا انداز اور اسلوب الگ ہوگا۔ یعنی ایک جہت مکالمے کی یہ بھی ہے کہ اسلوب یہاں پر الہامی اور غیر الہامی کے درمیان فرق ہوگا، اسلوب اپنا اپنا ہوگا۔ مذہب پسند طبقہ اور مذہب مخالف لوگوں سے مکالمے کو اصول و شرائط جدا ہوں گے۔ یہ بھی ایک مکالمے کی جو ہے وہ جہت ہے، ایک نوعیت ہے کہ ایک طبقہ وہ ہے جو مذہب پسند ہے اور ایک طبقہ وہ ہے جو مذہب مخالف ہے۔ تو جب مذہب پسند طبقے سے مکالمہ ہوگا تو اس کے اصول و شرائط الگ ہوں گے، اسی طرح جو مذہب مخالف ہوگا تو اس کے اصول و شرائط الگ ہوں گے۔ یہ بھی ایک مکالمے کی جہت ہے۔ مکالمے کی حدود و شرائط کیا ہے؟ مکالمہ اگر کسی ضابطہ اخلاق کا پابند نہیں ہوگا تو ایک بیکار محنت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یعنی کہ جب بھی مکالمہ کیا جائے تو اس میں ایک ضابطہ اخلاق کی تعیین ضروری ہے۔ فریقین جو ہیں وہ ایک ضابطہ اخلاق بنا لیں، کوڈ آف کنڈکٹ بنا لیں کہ ان باتوں کا لحاظ کرتے ہوئے ہم جو ہے وہ مکالمہ کریں گے۔ تو لہٰذا فریقین کو کن باتوں کا لحاظ کرتے ہوئے مکالمہ کرنا چاہیے؟ وہ ضابطہ اخلاق کیا ہو جس کی تشکیل ضروری ہے، وہ اس ضابطہ اخلاق کے اندر چند چیزوں کا جو ہے وہ پایا جانا ضروری ہے، چند شرائط کا پایا جانا ضروری ہے کہ جو ہے وہ اس کی موجودگی میں مکالمہ ہوگا تو وہ فائدہ ہوگا۔ اگر اس ضابطہ اخلاق کی غیر موجودگی میں مکالمہ ہوا تو اس کے اندر کوئی حاصل نہیں ہوگا۔ تو ان میں سے پہلی چیز جو ہے، پہلی شرط جو ہے وہ احترام بین المذاہب ہے۔ بین المذاہب مکالمے کی فضا کو سازگار اور خوشگوار بنانے کے لیے ضروری ہے کہ فریقین جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پر جو مذاہب ہیں، ان کی کتابیں ہیں، ان کے مذہبی رہنما ہیں، یا ان کا جو کلچر ہے، ان کی جو فکر ہے، اس کا وہ باہمی احترام کریں۔ ایسا احترام، ایسا کلچر تشکیل دینا کہ جس کے اندر باہمی احترام پایا جاتا ہو، یعنی کہ مذہبی کتابوں، مذہبی رہنماؤں، مذہبی فکر کی کردار کشی یا تحقیر کا پہلو نہ نکلتا ہو۔ یعنی کہ ایسا کلچر ہونا ضروری ہے مکالمے کے لیے جس میں تحقیر یا کسی کی کردار کشی نہ ہو رہی ہو۔ تو یہ بھی مکالمے کا جو ضابطہ اخلاق ہوگا اس میں احترام بین المذاہب کا لحاظ رکھا جائے گا۔ کسی کی تحقیر ہوگی تو پھر اس مکالمے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ اے مومنو، اہل کتاب سے جو ہے وہ بحث و مباحثہ بہت ہی بھلے طریقے سے کرو، الا باللتی ہی احسن، کہ اچھے طریقے سے ان کے ساتھ مکالمہ کرو۔ اس لیے جو ہے وہ باہمی احترام جو ہے، احترام بین المذاہب ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ جو ہے وہ تم ان کو گالی مت دو، ان کے جھوٹے معبودوں کو گالی مت دو، فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، جنہیں وہ پوجتے ہیں ان کو تم جو ہے وہ اللہ کے علاوہ جن کو وہ پوجتے ہیں ان کو تم گالی نہ دو، فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، پھر وہ لوگ بھی جہالت کی وجہ سے جو ہے وہ بغیر علم کے ظلم کرتے ہوئے اللہ کی شان میں جو ہے وہ گستاخی کریں گے۔ تو اس لیے باہمی احترام جو ہے یہ مکالمے کی جو ہے وہ حدود و شرائط میں سے ہیں۔ جو ضابطہ اخلاق بنے گا اس میں جو ہے وہ احترام بین المذاہب کا ضرور لحاظ رکھا جانا ضروری ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ عظمت آدمیت کا تحفظ بھی مکالمے کے ضابطہ اخلاق کے اندر ضروری ہے، کہ آدمیت جو ہے، انسانیت جو ہے، اس کی عظمت کا تحفظ بھی اس کے اندر موجود ہو، کیونکہ اسلام کے نزدیک اس کائنات کی حسین ترین اور افضل ترین مخلوق جو ہے وہ انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے۔ تو لہٰذا احترام آدمیت یا عظمت آدمیت جو ہے اس کا تحفظ مکالمے کے اندر ضروری ہے۔
یہ بھی مکالمے کی شرائط میں سے ہے یا مکالمے کی حدود میں سے ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہ ہم نے انسان کو جو ہے وہ ایک بہترین تخلیق سے نوازا ہے، تو لہٰذا مکالمے کے ذریعے انسانی شرف کی پامالی کو روک کر اس کے تحفظ کے لیے اجتماعی کوششیں جو ہے وہ کی جانی چاہیے، یا اجتماعی کوششیں کی جائیں کہ انسانی شرف جو ہے اس کا تحفظ ہو اور وہ اجتماعی طور پر ہو، اس کے لیے اجتماعی طور پر کوشش کی جائے۔ اسی طرح جیسے عظمت آدمیت جو ہے وہ ضروری ہے اور شرط ہے، تو مساوات انسانی بھی مکالمے کے لیے شرط ہے کہ جو انسان ہے ان کے اندر ان کے درمیان جو ہے وہ برابری ہو، مساوات ہو۔ اسلام جو ہے وہ مساوات کا جو ہے وہ درس دیتا ہے، انسانی مساوات کا تصور پیش کرتا ہے اور تمام انسانوں کو ایک ماں باپ کی اولاد قرار دیتا ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگو ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا فرمایا اور ہم نے تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تو لہٰذا مساوات انسانی بھی مکالمے کی حدود و شرائط میں سے ہے، اس کا لحاظ رکھنا بھی بہت ہی ضروری ہے۔ اسی طرح مکالمے کی جو حد ہے یا شرط ہے وہ ایک پرامن بقائے باہمی بھی ہے کہ یہ بھی مکالمے کی حدود اور شرائط میں سے ہے، کیونکہ آج کا جو دور ہے یہ عالمگیریت کا دور ہے۔ عالمگیریت کے دور میں کوئی الگ تھلگ رہ کر اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتا، لہٰذا پرامن بقائے باہمی کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات قائم کیے جائیں، اور یہ مقصد جو ہے یہ مکالمے سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے مکالمہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ عہد جدید کا تقاضا ہے کہ پرامن بقائے باہمی ہو، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات قائم کیے جائیں، اور ان تعلقات قائم کرنے کے لیے جو ہے وہ مکالمہ کیا جا سکتا ہے، اور مکالمے کے ذریعے سے یہ تعلقات قائم کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک جو ہے وہ حد یا شرط مکالمے کی یہ بھی ہے کہ بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ، کہ جو ہے وہ دنیا میں زندہ رہنے کے لیے مال کی ملکیت اور آزادی جو ہے یہ ہر انسان کی، ہر جان کے لیے یہ ضروری ہے۔ اور مذہب کا جو بنیادی کام ہے وہ بھی جو ہے وہ اس کا کیا کہتے ہیں، انسان کو انسانوں کی غلامی سے نکالنے کے لیے آیا ہے، انسان کو انسان کی غلامی سے آزاد کرانے کے لیے آیا ہے۔ اس لیے ہر انسان کی ذاتی زندگی سے لے کر بین الاقوامی سطح پر اس کے جو آزادی کے حقوق ہیں، اس کے آزادی کے حق کا تحفظ جو ہے وہ اجتماعی شعور کے ساتھ ہونا چاہیے، یعنی کہ جس طرح انفرادی طور پر ذاتی زندگی میں انسانی حقوق کا تحفظ ہو، اسی طرح بین الاقوامی سطح پر بھی ان حقوق کا تحفظ اجتماعی شعور کے ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ دین جو ہے وہ اس کے 5 بنیادی جو مقاصد ہیں ان میں سے تحفظ دین ہے، تحفظ جان ہے، تحفظ مال ہے، اس طرح تحفظ نسل ہے، اور تحفظ جو ہے وہ عقل ہے، تحفظ عزت و آبرو ہے۔ تو یہ جو ہے وہ پورے دین کا خلاصہ جو ہے وہ کہلاتا ہے۔ اس لیے ہر انسان کی ذاتی زندگی سے لے کر بین الاقوامی سطح پر اس کے آزادی کے حق کا تحفظ جو ہے وہ اجتماعی شعور کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو حد ہے مکالمے کی اور جو شرط ہے وہ وحدتوں کی تلاش ہے، یعنی کہ جو ہے وہ ایک وحدت کو جو ہے وہ تلاش کرنا چاہیے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس جو ہے وہ آیت کریمہ میں فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ یہاں پر پوری آیت میں نے درج نہیں کی بلکہ ایک ٹکڑا ہے، اس نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ مقرر کیا جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا، والذی اوحینا الیک، اور جس کی وحی ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے۔ اور اس طرح آگے جو آیت ہے اس کا معنی ہے وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین، کہ جس کا حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا وہ یہی ہے کہ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ تم دین پر قائم رہو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ تو لہٰذا وحدتوں کی تلاش بھی جو ہے وہ اس کی
मुकालमे की हुदूद और शराइत में से है कि आलमी मज़ाहिब जो है उनमें वहदतों की तलाश होनी चाहिए और मुकालमा इसके लिए बेहतरीन उसलूब है। जो आलमी मज़ाहिब हैं, यहूदियत है, ईसाईयत है, उनमें वहदतों की तलाश होनी चाहिए। जो मुश्तरकात हैं, जो वहदतें हैं, उसको तलाश करना चाहिए और मुकालमा ही इसके लिए बेहतरीन उसलूब है। लिहाजा हमारे आज के सबक का खुलासा ये हुआ कि हमने मुकालमा की जहात और मुकालमा के हुदूद व शराइत की तफसील पढ़ी है। हमारे अगले सबक का उन्वान होगा मुकालमा के मकासद, यानी कि जो मुकालमा है इसके मकासद क्या क्या हैं, इसकी तफसील हम अगले सबक में पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।